أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. عزیزان گرامی، جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ یہ گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے. اس سلسلے میں مختلف انداز سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور سلسلہ گفتگو آج تمام ہو رہی ہے، کیونکہ آج 9 محرم ہے. کل بھی مجلس ہوگی، لیکن کل صرف آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے جائیں گے چونکہ عاشور کا دن ہوگا. میں معذرت خواہ ہوں، ظاہر ہے کہ جس انداز پر گفتگو کرنا چاہیے تھی شاید وہ گفتگو نہ کر سکا، اور وہ بھی حالات آپ کے پیش نظر ہیں. جتنی آپ نے توجہ فرمائی اتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ نے محمد عربی کے حوالے کیا. اس دین کے قانون کا نام قرآن مجید رکھا، اور یہ کہہ کر کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو. قرآن مجید میں کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کب نازل ہوا. آپ کہیں گے پیغمبر پر نازل ہوا تھا. پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اسلام کے ساتھ اسلام کے قانون کا نام قرآن مجید قرار پایا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مکمل طریقے پر عرب کی سرزمین پر خاطی انسان کے درمیان میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ کچھ آیتوں کی شکل میں، پارے کی شکل میں، سوروں کی شکل میں
کبھی دن میں نازل ہوا، کبھی رات میں نازل ہوا، کبھی سفر میں نازل ہوا، کبھی میدان میں نازل ہوا، مختلف انداز سے نازل ہوتا رہا۔ حالانکہ علی ابن ابی طالب نے آنکھوں یہ نبی میں قرآن پڑھ کے بتا دیا تھا کہ مکمل قرآن وہ ہے جس کی تلاوت میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ دنیا یہ کہتی ہے، چونکہ دنیا والوں کی تو عادت ہی یہ ہے کہ نہ وہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو بیٹھنے دیتے ہیں۔ کہا دیکھیے آپ نے کہہ دیا کہ علی نے پیدا ہو کر قرآن کی تلاوت کی، لیکن نبی نے تو پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ علی افضل ہیں محمد سے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ علی تو وہ ہیں جو منبر سے دعویٰ کریں گے جو چاہے پوچھ لو، لیکن اس کے بعد آپ کو خیال ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ علی نے کہا زقنی رسول اللہ زقن زقا، عظمت رسول کو علی نے ہر موقع پر باقی رکھا۔ یعنی علی ابن ابی طالب نے رسول کی جوتیاں سی کر یہ بتا دیا کہ علی احترام رسول سے کتنا واقف ہیں۔ لیکن دنیا والے ہم سے پوچھتے کہ یہ بتائیے کہ جب نبی نے پیدا ہوئے تو نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ عزیزوں کہیے تو میں آپ کی طرف سے پلٹ کر یہ جواب دے دوں کہ بھائی علی نے قرآن پڑھا، نبی نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ یہ بتائیے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، نبی کعبے میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ ہیں؟ یہ تو مشیت الہی ہے، ان کو حبیب بنا دیا تھا۔ اور اس کے بعد منزل یہ تھی، بات کو مختصر کرتے ہوئے یوں کہہ دوں کہ عزیزوں یہ بتائیے کہ جب علی ابن ابی طالب نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو نبی نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا تھا تم نے تورات، زبور، انجیل، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے قرآن اس طرح پڑھا جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، نبی نے اس بات کی تصدیق کر کے یہ بتا دیا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور ایسا پڑھتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ جس صورت سے علی ابن ابی طالب نے آغوش نبی میں آ کر قرآن کی تلاوت کر دی تھی، میں سارے عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ اگر نبی پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کی تصدیق کون کرتا؟ بھائی کوئی تصدیق کرنے والا تو تھا نہیں، لہذا نبی خاموش رہے۔ اور جب علی آ گئے تو دیکھیں یہاں پر بھی علی نے احترام رسول کو باقی رکھا۔ یعنی کیا یہ ممکن نہیں تھا، یہ پاسبل نہیں تھا کہ علی کہتے خدا کے رسول آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اسی کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ نبی سے تلاوت کرا دیتے اور اس کے بعد دنیا یہ کہتی نبی نے سب سے پہلے قرآن پڑھا۔ لیکن عزیزوں وہ نبی سے قرآن پڑھوائیں جو احترام نبی سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اگر نبی تلاوت کرتے اور اس کے بعد علی یہ کہتے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں کہ قرآن وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے، عزیزوں دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ تصدیق بڑا کرتا ہے۔
لہذا علی نے خود تلاوت کر کے نبی سے تصدیق کر کے بتا دیا جس صورت سے میں قرآن جانتا ہوں اسی صورت سے یہ قرآن جانتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. آپ نے غور فرمایا؟ اسی لیے علی نے تلاوت کی تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ قرآن کے جاننے والے بس یہی دونوں ہیں. لیکن امت رسول کو کیا کیا جائے؟ کلمہ گو کو کیا کیا جائے؟ مشکل تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اگر ان کے لیے تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیے تو وہ عرب کی سرزمین کے کفار قریش جو تھے وہ لٹیرے تھے، بدمعاش تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ وہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. اب جب اسلام آیا اور اسلام پھیلنے لگا تو انہی نے سوچا اچھی ترکیب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں، جو مال غنیمت ملے گا وہ ہمیں خود بخود ملتا رہے گا. مقصد یہ تھا کہ مال دنیا ملتی رہے. بھئی لڑائیاں علی لڑے، مال تم کھاؤ. آپ غور تو کیجئے. تو دنیا نے اسی لیے ان کا کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے. لیکن اس کے بعد بھی آپ غور کو کیجئے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک موقع پر عرض کیا تھا، کیا بتاؤں، کوئی واقعہ میں تفصیل سے بیان ہی نہیں کر سکا اس لیے کہ صرف تمہید میں بات گزرتے گزرتے عشرہ گزر گیا. میں نے ایک منزل پر یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بنایا. اتنا ہی تو کہا تھا، یتیم بنایا اور اس کے بعد قرآن نے آواز دی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، اور جب تمہارے پاس مال دنیا نہیں تھا تو ہم نے تمہیں دولت عطا کی. اب میں یہ سوچنے لگا بھائی ظاہر ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات کی نگرانی کرتا ہے، کائنات کی مدد کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی ہم کما رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو روزی ہم کھلا رہے ہیں. لیکن نہیں، اگر وہ نہ چاہے تو پتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. ارے آپ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن فرعون تو، نمرود تو اللہ کے سامنے خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا. کیا تاریخ کے وہ جملہ آپ بھول گئے ہیں؟ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا معبود جب یہ تجھے اپنا رب نہیں مانتا، اپنا خدا نہیں مانتا، تو اس پر سے رزق کے دروازوں کو بند کر دے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ خالق کون ہے. مشیت نے مسکرا کر کہا اے موسیٰ اگر یہ مجھے اپنا خدا نہیں مانتا تو کیا میں اسے اپنا بندہ بھی تصور نہ کروں؟ یہ میری خالقیت کی شان ہے کہ یہ مجھے مانے یا نہ مانے میں اس کو روزی دیتا رہوں گا. تو جب نہ ماننے والے کو وہ روزی دیتا ہے تو ماننے والے کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، جس کو جو چاہے دے. لیکن یہ کہنا کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، حالانکہ شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے حبیب کو یتیم بنا کر بھیجنا ہی
ہمارے نقطۂ نظر سے تعجب خیز ہے۔ تو مشیت پلٹ کر جواب دے گی تم نہیں جانتے ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کو بچانے کی خاطر کوئی چھوٹا مقصد قربان کیا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا ابو طالب کو کافر کہنے والی تھی، اس لیے ہم نے عبداللہ کو دنیا سے اٹھا کر محمد کو آغوش ابو طالب میں دے دیا، اور جب آغوش ابو طالب میں دے دیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مشیت بتانا چاہتی ہے کہ ابو طالب کے طرز عمل کو ان کا طرز عمل نہ سمجھو، بلکہ یہ مشیت الہی کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مستغنی بنایا، تو وہ تاریخ کہتی ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اسی طرح جیسے پورے عشرے میں گزرتا رہا ویسے ہی آج بھی گزر جاؤں گا، کہ وہ ختیجہ کی دولت تھی جو عقد رسالت مآب میں آنے کے بعد ساری دولت رسول کی خدمت میں پیش کر دی، کہا خدا کے رسول آپ جیسا چاہیں خرچ کر دیں۔ تو یہ ختیجہ کی دولت کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک عام جملہ یاد آ گیا جسے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، چونکہ بچے نوجوان اکثر سوچا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں، یعنی مسلمان کلمہ گو ابو طالب کو کافر کہتا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سیدھی سیدھی دو جملوں میں میں بات کو تمام کر رہا ہوں عزیزو۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس کو خلیفہ مانا، ان کے باپ کے ایمانوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لہذا دنیا نے کہا ابو طالب کو بھی کافر کہہ دو تاکہ سب ایک ہی لائن میں آ جائیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم اس کا بھی انتظام کریں گے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کیا صیغہ جو ہے وہ اللہ نے ابو طالب سے پڑھوایا۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ بتاؤ آج کی دنیا میں ترقی یافتہ دور میں، علمی دور میں، سائنسی دور میں، اب یہ بات اور ہے، اس پر کوئی بحث نہیں کروں گا، یکساں فصل اللہ کوڈ جو بنانے کی بات آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں اپنے خیال کا اظہار کر چکا ہوں، اور لا کمیشن کو اور پرائم منسٹر کو میں نے اس سلسلے میں لکھ دیا ہے۔ لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کی بات ہے، ترقی یافتہ دور ہے، علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تمام باتیں ہیں، لیکن اگر آپ کے یہاں کوئی شادی ہو تو کیا آپ کسی غیر مسلم سے، دیکھیے نبی رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا یہ پسند کریں گے کہ پنڈت جی آ کے وہی صیغے رٹ کے صحیح جو اسلام میں پڑھے جاتے ہیں وہی صیغے پڑھ دیں اور آپ کا وہ نکاح ویلڈ ہو جائے گا؟ کوئی مسلمان نہیں تیار ہوگا۔ 73 فرقوں کی بات میں کر رہا ہوں، میں نے کہا بھائی صیغے ہی تو پڑھنا ہے، صیغے ہی تو پڑھنا ہے، کسی فرقے کا ہو، کہا نہیں،
اسلام نے کہا ہے کہ نکاح کے لیے صیغہ پڑھنے والے جو ہوں وہ کم از کم مسلمان ہوں، جو صیغے سے واقف ہوں۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مخرج کیا ہوتا ہے، قصد انشاء کیا ہوتا ہے، یہ تو مولوی حضرات جانتے ہیں، علماء تو جانتے ہیں، عوام تو صرف یہ کہتی ہے مولانا صاحب نکاح پڑھ لیجیے، نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نکاح اس وقت تک نکاح نہیں کہلایا جا سکتا ہے جب تک کوئی مسلمان صیغہ جاری نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے اور آپ کے گھر کے نکاحوں کے لیے نکاح کے سلسلے میں مسلمان کا طرح کو تلاش کرتے ہیں، اور نبی آخر الزماں کا نکاح ایک کافر پڑھتا ہے اور مسلمان اسے منظور کر لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام تھا ہی نہیں، یہ تو ظاہری مسلمان ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے کہا بھی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دکھائی نہیں پڑتا، کان رکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے، اور ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ معبود کہے کہ پردے؟ یہ کیا بات ہے؟ آنکھیں تو ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کان ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، کیا مسلمان اس سے انکار کرے گا؟ اب آئیے دیکھیں یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم میں آتا کون ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فضائل اہل بیت سن نہیں سکتے، شبیہ کو دیکھ نہیں سکتے، دل سے اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اور کمالات کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں وہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے رسول کی زندگی تو رسول کی زندگی ہے، لیکن رسول کی زندگی کے بعد آج رسول کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بھائی شہزادی دربار میں گئی تھی نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ فدق میرا حق ہے کہ نہیں؟ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مدعا علیہ خود ہی جج بھی ہے۔ دنیا کے کسی فرقے میں، کسی مذہب میں، کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جج صاحب خود ہی فیصلہ کریں اپنے ہی حق میں؟ لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، نبی نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث بل ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ پیش کرنے والے نے حدیث پیش کی۔ میں کہتا ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے، تمہیں چاہیے تو یہ ہے کہ جب شہزادی نے دعویٰ کیا تھا تو تم قرآن کی آیت پیش کرتے، اور قرآن کی آیت پیش کر کے کہتے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کا وارث کوئی ہوتا نہیں۔ اس کے بجائے حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حدیثیں لاکھوں جھوٹی بنائی گئی تھی، اس میں ایک یہ بھی بنا لی گئی تھی۔ شہزادی نے کہا اچھا تم حدیث پیش کرو گے تو میں قرآن کی آیت پیش کرتی ہوں، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ شہزادی نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے وَوَرَثَ داؤد سلیمان،
وارث بنانے والا بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی۔ اگر نبی وارث بناتا نہیں تو نبی نے نبی کو وارث کیوں بنایا؟ اگر نبی وارث بنتا نہیں تو نبی نے وراثت کو کیوں تسلیم کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کی جھوٹی حدیث بنا کر پیش کر رہا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ یہ ہے اسلام کی مختصر سی تاریخ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد حالات زمانہ کو دیکھیے، زمانے نے کروٹ بدلی، انقلاب آئے اس تخت کے اوپر، اس جگہ کے اوپر جو علی ابن ابی طالب کا حق تھا اسے چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن مشیت الہی کو کون سمجھے؟ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ رسول کے بعد مسجد رسول میں، منبر رسول پر ہر ایک بیٹھنے والا جو تھا وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھ کر یہ کہتا رہا کہ ہم رسول کی برابری نہیں کر سکتے۔ یعنی جہاں رسول بیٹھتے تھے ہم اس جگہ پر ہمت نہیں کر سکتے بیٹھنے کی، نائب بن گئے، جگہ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، جب پہلے کے بعد دوسرے کا نمبر آیا تو وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر آئے۔ بھائی ظاہر ہے جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ گرتا ہی جائے گا، بلند نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیے محمد والے محمد۔ تیسرے صاحب آئے، وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر کے بیٹھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب لوگ علی کے پاس آئے، علی کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، یا علی آپ اس کو خلافت کو قبول فرما لیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب علی ابن ابی طالب نے خلافت قبول ہی کیوں کی؟ بھائی جب وہ امام وقت ہیں تو خلافت کیوں قبول کی؟ میں کہتا ہوں علی نے چوتھی خلافت کر کے تینوں خلافتوں کے چہرے سے پردہ اٹھایا۔ دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ جب عوام نے کہا آپ اس کو قبول فرما لیں تو علی ابن ابی طالب نے ایک بات کہی کہ دیکھو اگر میں اسے قبول بھی کر لوں تو ایک اعلان کر رہا ہوں، اس کو پہلے سے سمجھ لو کہ میں سنت رسول اور کتاب خدا کے علاوہ کسی کی سیرت اور سنت پر عمل نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہاں یا علی مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں مولا علی آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو خلافت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ علی ابن ابی طالب جواب دیں گے تم نے غور نہیں کیا، میں نے خلافت لینے سے پہلے تینوں خلافتوں کو رد کرا کے عوام سے یہ کہلوا کر کہ سنت رسول الگ ہے، سیرت شیخین الگ ہے، اور اگر ایک ہوتی تو پھر یہ پیشکش کی ضرورت نہیں تھی۔ علی ابن ابی طالب نے کہا میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، صرف کتاب اور سنت پر عمل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی نے واضح کر دیا سیرت کے شیخین کچھ اور ہے، نبی کی سیرت کچھ اور ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف لائے۔ جب علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ علی نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آگے بڑھے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آگے بڑھے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اور اس کے بعد اس عرشے پر جا کر بیٹھے جس عرشے پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔
یا کہیے تو لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ علی نے تمام خلافتوں کو اپنے پیر سے روننے کے بعد اس جگہ پر جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی علی خلیفتہ بلا فضل تھے، اب بھی خلیفتہ بلا فضل رہے. آپ نے غور فرمایا؟ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. لیکن اب دنیا نے مجبوری میں خلافت تو پیش کر دی، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ علی کی زندگی وہی جیسے سادہ زندگی پہلے تھی ویسے ہی آج بھی ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، رات میں بوریاں لاد کر لے جا رہے ہیں، غربا میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ خلیفہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں، لیکن علی نے اس کی پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے اس سادگی کو بھی پسند نہیں کیا. دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اہل بیت اطہار سے جلتی تھی. وہ کسی انداز میں زندگی گزارے ہیں. دنیا یہ چاہتی تھی یہ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک منزل وہ آئی تھی جب اسی مسجد میں علی ابن ابی طالب کی ایک آواز گونجی تھی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. آپ نے غور کیا؟ یہ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا پہچان لے کائنات میں ایک ہی انسان وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے رخصت بھی ہوتا ہے. یعنی کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے. علی نے کہا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آج کچھ مجلس تاخیر سے بھی شروع ہوئی، لیکن مجھے وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے. آج 9 محرم ہے. آپ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے. تاریخ کہتی ہے جب رسول اسلام نے فاطمہ زہرا کو حسین کی شہادت کی خبر دی تو حسین ابن علی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد کوئی تاریخ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ شہزادی نے یہ کہا ہو کہ یہ واقعہ کربلا نہ ہو، بلکہ شہزادی نے باپ سے پوچھا، بابا یہ بتائیے جس وقت واقعہ کربلا ہوگا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی. بابا میں ہوں گی؟ نہیں بیٹی. بابا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی. بس یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی بے قرار ہو کے کہتی ہیں، بابا پھر میرے بچے کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ حسین نے نبی نے فرمایا، بیٹی تو گھبرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تیرے بچے کی سفیدہ بچتی رہے گی، ماتمدار ماتم کرتے رہیں گے، پرسہ دینے والے پرسہ دیتے رہیں گے، غم منانے والے غم مناتے رہیں گے. میں کہوں گا اے میری شہزادی آئیے تشریف لائیے، پرسہ لے لیجئے. میں نے پہلے دن بھی معذرت کی تھی، آج بھی عشرہ تمام ہو رہا ہے، معذرت کرنا چاہتا ہوں میری شہزادی، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا. یہ ماتمداری عزادار، ماتمداری میں عزاداری میں کسی چیز میں کمی نہیں ہونے دیتے، لیکن پھر بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنا غلام سمجھتے ہوئے انہیں معاف فرمائیے. شہزادی کو بس ایک تمنا تھی، بس عزادارو
آج 9 تاریخ ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہ موقع بھی آئے گا جائے گا جب دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ حسین یا تو بیعت کر لو یا سر قلم۔ حسین نے ایک شب کی مہلت ابو الفضل عباس سے کہہ کے لی۔ میں کہتا ہوں ابو الفضل عباس کے لیے میدان کارزار میں جا کر شہید ہو جانا آسان تھا، لیکن دشمن سے ایک شب کی مہلت لینا مشکل تھی۔ لیکن چونکہ امام کا حکم تھا، آئے، آقا کہہ رہے ایک شب کی مہلت دے دو، بس عزاداروں وہ مہلت بھی ملی۔ اور میں نے چند جملے آج اسی لیے آپ کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کے عرض کیے کہ آپ جانتے ہیں دستور کے مطابق جیسا ہے کہ آج کی تاریخ آپ پرسہ بھی اسی کا دیتے ہیں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں مشابہ۔ شہزادے علی اکبر، عزاداروں، تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے بازار میں، مدینے کے بازار میں، مکے کے بازار میں جس وقت ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر تشریف لے جاتے تھے تو دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چہرے مبارک ابو الفضل عباس اور علی اکبر دیکھا کرتے تھے۔ میں کہوں گا اے کوفے والوں، اے مدینے والوں، کیا تم بھول گئے کہ یہ وہی حسین ہے جن کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی؟ یہ وہی علی اکبر ہے جو ہم شبیہ رسول ہے، یہ وہی ابو الفضل عباس ہیں جو علی ابن ابی طالب کی شبیہ ہیں۔ لیکن نہیں عزاداروں، ایک شب کی مہلت تو مل گئی تھی، بس عزاداروں ہر بیوی اپنے بیٹے کو اس بات پر تیار کر رہی تھی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ فلاں چلا جائے اور تم رہ جاؤ۔ دوسری بیوی کہتی تھی دیکھو تمہیں میدان میں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے۔ فروا قاسم کو تیار کرتی تھی، لیلا علی اکبر کو تیار کرتی تھی۔ رباب علی اصغر کا جھولا جھلا کر کہتی تھی میرے لال شاید یہ آخری رات ہے۔ بس عزاداروں عاشور کا دن آ گیا، بازار شہادت گرم ہو گیا، ایک ایک مجاہد میدان میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ اون محمد کے لاشیں آ چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس نہر فرات پر شان قلم کر آ چکے۔ اب علی اکبر سامنے آئے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں امام حسین نے ایک ہی فقرہ کہا، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹا باپ سے کیسے مرنے کی اجازت مل لیتا ہے۔ اے علی اکبر تمہاری اماں اور پھوپھیوں کا بہت حق ہے، ان سے جا کے اجازت لاؤ۔ عزاداروں علی اکبر خیمے میں آئے، مجھے نہیں معلوم کہ لیلا سے کیوں کر اجازت دی، مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے زینب کو کیسے سمجھایا، ام کلثوم کو کیسے سمجھایا۔ ہاں حمید اتنا کہتا ہے کہ میں خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کیا تھا، جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بیویاں اپنے حلقے میں لے لیتی تھی۔ عزاداروں علی اکبر باہر آئے، کہا بابا اجازت لے آیا۔ حسین نے فرمایا نور نظر میں جانتا تھا تو شیریں زبان ہے، پھوپھی کو بھی سمجھا لے گا، ماں کو بھی سمجھا لے گا۔ اچھا میرے لال خدا حافظ، بس اللہ چند جملے میں صاحب کے سنیں اور مجلس کو تمام کروں۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہیں۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، ظاہر ہے بہادری کا عالم ہے،
جوش شجاعت ہے، جوانی ہے، چاہتے ہیں کہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی علی اکبر آگے بڑھے تھے، گھوڑا آگے بڑھے تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے کان میں ایک چاپ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ حسین نے فرمایا میرے لال اجازت تو دے دی تھی لیکن دل نہیں مانتا، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ عزادار علی اکبر میدان میں آئے، ادھر لیلا کا کیا عالم ہے؟ لیلا در خیمہ پر کھڑی بھی ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ امام ہیں تو کیا، باپ بھی تو ہیں، اگر میرے بچے پر کوئی ضرب لگی تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگا۔ عزاداروں یہی ہوا بھی کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لیلا نے ہاتھ جوڑ کے آواز دی، آقا میرے لال کی تو خیر ہے۔ حسین نے فرمایا اے لیلا، ایک پہلوان اس کے مقابلے میں آیا ہے، تیرا بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے لیلا، میں نے نانا سے سنا تھا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، تو علی اکبر کی کامیابی کی دعا کر۔ لیلا نے سر کے بال کھولے، یا من راد یوسف یعقوبا، اے میرے مالی، جس طرح تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا اسی صورت سے میرے بچے کو مجھ سے ملا۔ ہاں علی اکبر کامیاب ہوئے، پلٹ کر آئے، باپ سے پانی مانگا۔ بس ہزاروں چند جملے اور بیان کو تمام کرنا چاہوں۔ اب علی اکبر پھر میدان کی طرف چلے، کہیے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں اے لیلا اب آپ کامیابی کی دعا نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اب آواز آئے گی بابا سلام آخر قبول ہو۔ علی اکبر آواز دے رہے ہیں، حسین چلے لیکن آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حسین پکارتے جاتے یا علی یا علی، میں کہوں گا اے حسین آپ علی اکبر کو پکار رہے ہیں یا نجف کے علی کو پکار رہے ہیں؟ اے بابا جوان بیٹے کی بات ہے، میرے صبر کو قائم رکھیں۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا، بیویاں گھیر کر کھڑی ہو گئی، لیلا اپنے لال کا برسہ لے لو۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔